العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا إله إلا هو والحمد لله لا إله إلا هو والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صلوات محمد عزیزان ایمان، میں نے قرآن کریم کی سایہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان ایمان، یہ سورہ ہود کی 72ویں آیت، توجہ انتخاب پر، پروردگار کے انتخاب پر آپ غور کیجئے، یہ قدرت کا انتخاب ہے۔ سورہ ہود کی 72ویں آیت پارہ ہے، توجہ پارہ ہے 14، سورہ نمبر ہے 12۔ بھائی غور کریے کہ نہیں کیا آپ نے؟ سورہ نمبر ہے 12، پارہ ہے 14، آیت ہے 72۔ کیا انتخاب قدرت کا، خدا کی قسم حیرت ہو ہماری آپ کی جان قربان۔ یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں، تم اندھے ہو کے پڑھو قرآن، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آنکھ کھول کے پڑھو تو اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے، 72 بھی سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ اور اگر میں اس انتخاب پہ شعر کہہ دوں تو مناسب ہوگا، کیونکہ نثر دونوں ذرا اچھی لگتی ہے، مناسب بھی ہوتی ہے۔ 3:13 سے ہم کو کیا نسبت، 3:13 سے ہم کو کیا نسبت، یہ ہے منحوس اور ابتر ہیں۔ بھائی توجہ ہے، 13 رجب کو چھوڑ دیجیے، ہاں یہ تو مولا کی آمد سے بابرکت دن ہو گیا، ورنہ ہر مہینے کی 13 ہمارے آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے نا۔ تو 3:13 سے ہم کو کیا نسبت، یہ ہے منحوس اور ابتر ہیں، وہ کے جن سے ہمیں عقیدت ہے، وہ کے جن سے ہمیں عقیدت ہے۔ 5 12 ہیں اور 72 ہیں۔ صلوات پڑھی مل کر محمد وعلى محمد۔ توجہ ہے، ابھی آپ نے نظر سن لیا، آپ نصر سنیے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے نبی، یہ حیرت کر رہے ہیں، یہ حیرت زدہ ہیں، متحیر ہیں یہ کیا، کہ جس کی شان میں خطاب کر رہا ہوں، یہ اہل یہود اہل نصارہ یہ حیرت کر رہے ہیں، میرے حیرت ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے، توجہ علیکم اہل البیت، کیا حیرت کر رہے ہیں وہ، قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر کے بارے میں، اللہ کے امر کے بارے میں حیرت کر رہے ہیں۔ کون امر، جو علیکم اہل البیت، جس کی محبت ہم نے واجب قرار دی ہے۔ بھائی توجہ ہماری گا، علیکم عربی گرامر میں وہاں آتا ہے جہاں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی اتباع، ان کی پیروی لازم و واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت کو اللہ نے کہا علیکم اہل البیت، یہ وہ ہیں جن کی محبت تم پر لازم و واجب ہے۔ بھائی توجہ ہے، انہو حمید مجید، اللہ نے کہا یہی وہ ہیں کہ جو ایجاد کرنے والے ہیں، توجہ ہمائیے گا، یہی وہ ہیں جو ایجاد کرنے والے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو بزرگ ہیں۔
نہیں غور کیا آپ نے؟ یہی وہ ہیں جو بزرگ ذات ہیں. ابھی اگر آپ کے ذہن میں بات نہ آئی ہو تو میں ایک تاریخ کا حوالہ دے دوں تو مناسب ہوگا. بھائی میدان مبارزے میں حضور جب پنجتن کو لے کر آئے ہیں تو نصارا نجران نے یہی تو کہا تھا کچھ ایسے بزرگ چہرے دیکھ رہے ہیں جن کو اگر ہم مقابلہ جن سے کریں گے تو ہم جانور کی شکل میں بدل جائیں گے. مجھے کہنے دیجئے کہ یعنی وہ نصارا نجران اتنے تو باشعور تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے جانوروں میں بدل جائیں گے. یہ کیسے بے شعور ہیں, یہ کیسے بشعور ہیں جو آج نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. سلام پڑھیے محمد والے محمد والے. بھائی توجہ ہے, یہی اللہ نے کہا یہی وہ ذات ہیں جن کی محبت لازم واجب ہے تمہارے اوپر. اور یہ حمید بھی ہیں مجید بھی ہیں. حمید یعنی اللہ کے اوپر حمد و کرم ہے. اللہ کی وہ حمد کرتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں وہ, اور وہ بزرگ ہیں اللہ کے نزدیک. میرے عزیزوں, بڑی اہم آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور متواتر آپ کی خدمت میں اہل بیت کے سلسلے میں اس ماہ رجب سے لے کے جماعت ثانی سے لے کے ماہ رجب میں جو بھی تقریریں ہوئی ہیں ائمہ معصومین کے حوالے سے آیہ کریمہ اسی لیے موضوع کلام قرار دے رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے بھی معلوم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے سمجھنا اور ہے اور قرآن سے اہل بیت کو سمجھنا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ہے کہ نہیں؟ آج کل تو ہمارے نوجوان ویسے بھی یوٹیوب سے اپنے دل بہلا لیتے ہیں. ایک سے ایک حدیثیں, ہے کہ نہیں, ایک سے ایک حدیثیں, ایک سے قول, بھلے اپنی طرف سے کر دیا ہو ہاں مگر ہوا بڑی چلی ہے. تو حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, قرآن کی آیت کر رہا ہوں. یعنی قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ جو ہر کلام کو لوگ ایک کر سکتے ہیں, مگر قرآن کی آیت تو ہے کہ جس میں کوئی اپنی روایت نہیں روک سکتا. صلوات پڑھیے محمد والا. تو عزیزوں, اللہ نے کہا یہ بزرگ ہیں, اور کیوں نہ بزرگ ہیں. امام علی ندوی علیہ السلام کی سوانح حیات, ان کے آیات طیبہ کو آپ غور کیجئے, مشاہدہ کیجئے تو واقعاً ہمارے آپ کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے. توجہ ہے, 7 سال کی عمر میں ہمارے 10ویں امام یتیم ہو گئے. توجہ, 7 سال کی عمر میں ہمارے امام یتیم ہو گئے تھے, مگر اس کے بعد جو آپ نے منز امامت کا بار اٹھایا اور متوکل جیسے بادشاہ, اللہ اکبر, متوکل جیسے جلال بادشاہ کی حکومت میں, اور امام کا امتحان ہو رہا ہے. جنیدی ایک عالم ہے متوکلی کا, اس کی بادشاہ کا ایک عالم ہے جو اس کے دور میں ہے. جنیدی بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا عالم, منافق عالم ہے, دل میں بغض اہل بیت ہے. اس کو معین کیا گیا, متوکل نے معین کیا, کہا کہ جاؤ تم علی نقی کو تعلیم دو, فرزند رسول کو تعلیم دو. توجہ ہماری گا, کہا کہ ان کو تعلیم دو, کہ اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے محروم ہو گئے. توجہ, تعلیم بتا رہی ہے کہ وہ جب تعلیم دینے کے لیے آتا تھا تو ایک کمرے میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا. توجہ, ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا, کہا کہ یہ باہر نہ نکلے فرزند رسول, اور تم ان کو اس میں تعلیم دو. یہاں تک کہ کوئی بھی اگر مولائی جاتا تھا, شیعان علی جاتا تھا, تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا. اتنی سختی کر دی تھی متوکل مرحوم نے.
کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تاریخ بتاتی ہے کہ رافضی کہا جاتا تھا ہمیں آپ کو، کہا اگر یہ رافضی اندر گئے تو پھر یہ اپنے امام کو بہکائیں گے، اور جب امام کو یہ چڑھائیں گے بڑھائیں گے تو پھر ہماری حکومت ڈماڈول ہو جائے گی۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اسی لیے امام کو قید و بند میں رکھتا تھا اور جنیدی سے تعلیم دلواتا تھا۔ مگر واقعاً بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے جواب دیجیے آپ لوگ، ذرا سوئیے مت، محفل ہو رہی ہے، ہاں مل کے بولو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں ایسے نہیں، مل کے بولو بھائی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ توجہ، اب جو متوکل آیا اور آ کر سوال کیا کہ بھائی جنید، تم نے کیا ہاشمی گھرانے کے بچے کو تعلیم دے دی؟ یہاں سے جواب سنیے، کیا تم نے ہاشمی اس طفل نوخیز کو تعلیم دے دی؟ کیا تم نے تعلیم یافتہ اس کو کر دیا؟ ایک مرتبہ جنید برہم ہونے لگا، غصہ ہونے لگا، اپنے آپ کو کوسنے لگا، ارے متوکل تم تو بڑی حیرت والی بات کر رہے ہو، تم نے ہمیں تعلیم کے لیے اس پر مسلط کیا مگر اس نے تو ہمیں تعلیم دینی شروع کر دی۔ کیا تم نے ہم محفل میں بیٹھے، آپ لوگ کہاں بیٹھے؟ صلوات پڑھی محمد والی۔ وقت میں آئیے تو معلوم محفل میں بیٹھے، مجلس نہیں ہو رہی اس میں، ذرا قریب آ جائیے آپ لوگ اور قریب آئیے تو اس ممبر کی زینت کو آپ برقرار رکھیے۔ صلوات اس سے بہتر پڑھیے محمد والا۔ ایک مرتبہ جنید اپنا دامن جھاڑنے لگا اور کہنے لگا، اے متوکل تم نے تو ہم کو ذلیل کر دیا۔ بھائی توجہ ہے، تم نے ہم کو ذلیل کر دیا، ہم کو پار کر دیا۔ میں ایک مرتبہ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو، اہل بیت کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ بھائی توجہ ہے، اہل بیت کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ بڑی اچھی شاعر نے بات کہی، بغض اہل بیت میں کیا ہو گیا چہرے کا حال؟ توجہ کریے، یہاں سے سمجھ میں آئیے، بغض اہل بیت میں کیا ہو گیا چہرے کا حال؟ اما جائیے اور آئینے میں اپنی صورت دیکھیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نبی علیہ السلام کی زندگی واقعاً بڑی عظیم زندگی ہے۔ 36 سال کی عمر، دیکھو بچوں یہاں سے جانکاری والی بات نہیں، 36 سال کی عمر، 29 سال جناب حضور نے مدینے میں گزارا۔ کتنے سال؟ 29 سال امام نے مدینے میں گزارا اور 7 سال آپ نے سامرہ میں زندگی گزاری۔ اللہ، یعنی یہ امام کی مختصر زندگی، اور اسی درمیان امام نے کئی حاکموں کا دور طے کیا۔ صرف یہ نہیں متوکل جیسے ظالم بادشاہ نہیں، بلکہ متعدد بادشاہ کا امام نے مقابلہ کیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم بڑا عجیب معاملہ تھا کہ جو بھی ظالم آیا وہ شرمندہ ہوا ہے، وہ ذلیل ہوا ہے امام کے سامنے۔ بھائی امام کے سامنے ہر ایک ذلیل ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، میں
بہلول دانا جو اس تاریخ کا عظیم یعنی ہمارے امام کا صحابی ہے، جب اس سے سوال کیا گیا کہ اے بہلول، امام نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سوال کیا امام نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بہلول برجستہ کہتے ہیں، برجستہ کہتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے سامنے 3 خلافت کا دور گیا ہے کہاں ہے بھائی؟ بلک میں آ جائیے. کہا میرے سامنے 3 خلافت کا دور گیا، میں نے 3 کو مرتے دیکھ ہی لیا، مگر آج بھی علی نبی کی حکومت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج بھی علی نبی کا روب دبدبا ولولا آج بھی باقی ہے. ایک مرتبہ متوکل نے سن کر حیرت کیا، کہا بہلول تمہارا اتنا بڑا علم ہے؟ کہا تمہارا اتنا بڑا علم ہے؟ ایک مرتبہ جب فرزند رسول سے کہا گیا بہلول کا اتنا بڑا علم ہے، تو امام مسکرا کے کہتے ہیں بہلول بہلول نہیں ہے، بلکہ بہلول عارف آل محمد ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. متوکل نے اپنی بادشاہت میں اہل بیت کا الگ الگ طریقے سے امتحان لیا. توجہ، ایک خوبصورت عورت اور ایک جوان متوکل کے دربار میں کائے کے لیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. توجہ ہمارے، یعنی عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب ہوں. کیا کہہ رہی ہے؟ میں زینب ہوں. اور کون زینب؟ کہا فاطمہ بنت علی و فاطمہ. کیا کہا؟ فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی زینب ہوں. میں بھی حیرت ہو گیا. متوکل متحیر ہونے لگا اور کہنے لگا ارے برسوں ہو گیا، ایک زمانہ ہو گیا بھائی، فاطمہ کی بیٹی زینب کو انتقال ہوئے اور تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاں میں زینب ہوں. توجہ مائی، ہر ایک مہر حیرت. دربار میں ایک ہنگام برپا ہے. درباری عجب نہیں کہ خلفشار ہو جائے، دربار میں ایک تصادم برپا ہو جائے. کہ اسی درمیان جب خلفشار مچنے لگا تو ایک خارقان شخص تھا جو متوکل کا وزیر تھا. توجہ ہماری، یعنی ایک بات بتا دی کہ اگر بادشاہت بھی ڈماڈول میں ہو تو وزیر سنبھال سکتا ہے. نہیں سمجھے آپ بھائی؟ ایک وزیر بھی بادشاہ کو سنبھال سکتا ہے. تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، رائے نہ کیجیے گا. اب اگر نبی کو نبی کا وزیر سہارا دے رہا ہے، بھائی توجہ ہے، ہر موقع پہ ہم نبی اعلان کر رہے ہیں کہ علی ہی میرا وزیر ہے، علی ہی میرا خلیفہ ہے، علی ہی میرا جانشین ہے. اب تم ایک بہکاوے ہوئے بادشاہ کی تم باتیں سمجھ میں آتی ہے تمہارے، اور جو کائنات کا رحمت للعالمین ہے اس کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. متوکل کہتا ہے کہ بھائی اب اس میں ہمارا وزیر بتائے گا کہ آخر
پھر کیا کیے جائے؟ تو خاقان نے کہا سنو ایسا ہے کہ دربار میں ہنگامہ مچ جائے گا، کیوں نہ جو اس وقت فرزند رسول ہیں امام علی نقی علیہ السلام، صلوات مل کر پڑھی محمد، ان کو بلایا جائے. توجہ ہماری کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو زینب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، جب متوکل ایک دم لاچار ہو گیا اور اس نے ایک بات کی، بڑی عجیب بات کہا کہ بھئی میں رسول کے زمانے سے وہ زمانہ پائی ہوئی ہوں اور رسول اللہ نے ہمیں دعا دی ہے تو ہم 50 سال کی عمر پا گئے. توجہ، یعنی ہم اس وقت سے حیات پا گئے اور آج جو ہے میں زینب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہوں. ابھی جملہ کر نہ کیجیے گا، ابھی 5ویں امام کی بات تاریخ میں لاگت گئی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری نے، بھائی توجہ ہے، بھائی اس دین کے لیے کہا تھا کہ بھائی مجھے وہ دعا دے دیجئے، مجھے وہ حیات دے دیجئے کہ میں آپ کے 5ویں محمد کو آپ کا جواب پہنچا دوں. بھائی توجہ ہے، گویا نبی نے دعا دی اور جابر ابن عبداللہ انصاری کو وہ حیات ملی کہ 5ویں امام تک آ کر 5ویں امام کو پیغام پہنچایا. بھائی توجہ ہے، اب اگر آپ حیرت نہ کریں تو میرے دوستوں بات کہہ دوں، ارے اگر ایک زینب جھوٹی دعویٰ کرنے والی اپنے کو کہہ سکتی ہے کہ ہاں میں زینب ہوں، مجھے رسول نے دعا دی ہے، وہ مسلمان یقین کرے، اور جو ہمارے آپ کے لیے پیغام ملے کہ ہاں جابر ابن عبداللہ انصاری کو حضور نے دعا دی اور 5ویں پیغمبر کو 5ویں محمد کو آ کر جابر نے سلام کہا، تو اس میں تم حیرت کر رہے ہو کہ اتنی حیات کیسے مل سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مگر عزیزوں، حیرت زدہ وہ ہو جس کا اس پر ایمان نہ ہو، جس کا اس پر ایمان نہ ہو. ہم آپ تو عادی بنے ہوئے ہیں کہ ہاں اللہ غیب سے عمر میں اضافہ کرتا ہے. ابھی ہمارے بچوں کے ذہن میں بات آ جائے، ہمارے امام کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 1187 ہے. کتنی عمر چل رہی ہے؟ 1187. یہی تو اللہ نے غیب میں ایک موجز نما ہمارے آپ کے لیے عقیدہ مضبوط بنانے کے لیے امام کے ساتھ ساتھ نبی کو، کیا سن رہے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی عمر دے رکھی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں غیبت کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کو بھی سمجھ لینا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میرے عزیزوں، بس بات یہ ختم کر رہا ہوں یہیں پر کہ جب اس نے زینب ہونے کا دعویٰ کیا اور ہمارے امام متوکل کے بعد دربار میں بلائے گئے تو امام نے برجستہ کہا، سنیے، کہا کہ اگر یہ مجھے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاں میں وہ زینب ہوں جو علی و فاطمہ کی بیٹی ہے، توجہ، تو کہا کہ یہ میرے خاندان سے منسلک ہونا تو دور کی بات. بھائی توجہ، ایک جملہ مولانا نے کہا میرے خاندان سے منسلک ہونا تو اس کی دور کی بات ہے، ارے یہ سید بھی ہوگی، اس میں سیادت ہوگی، سید بھی ہوگی، تو اس کو جانور اذیت نہ پہنچائے گا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ جانور اذیت نہ پہنچائے گا. گویا امام نے بتایا کہ دیکھو اگر حقیقی سید بھی ہو
सैयद होगा उसको गुनाह में शरीक होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है, हम आप इसीलिए सादात कहलाते हैं भाई। वही तो नस्ल है सादात रिजविया है भाई। कहां से? वहीं से तो है। मेरे अजीजों, बात को मुकम्मल करूं कि जब इमाम के सामने पेश की गई और इमाम ने कहा कि भाई अगर ये कहती है सैयद तो इसको एक काम करो कि अगर ये जानवर के कटघरे में बच जाती है, अगर जानवर हलाक नहीं करता तो चलो मैं मान लूंगा। तवज्जो घुमाइएगा। मतारी कहती है कि जो वजीर था उसका, उसने कहा भाई इस औरत को आजमाने से पहले क्यों ना फर्जंद रसूल को आजमा लिया जाए। जाहिर बात, मुतवक्किल खाई जल्लाद बादशाह, उसने कहा क्यों ना इनको आजमा लिया जाए। भाई तवज्जो मानिए, इमाम को आजमाया गया तो एक मर्तबा इमाम को जब देखा गया तो क्या देखा? सारे जानवर इमाम के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। है कहाँ है? सारे जानवर इमाम के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। गोया जानवरों को भी एहतराम इमाम का मालूम है। भाई ये इंसान कैसे हैं जो इमाम से बुग़्ज़ रखते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अजीजों, गोया अज़मत अहले बैत हमें आपको समझ में आ गई क्या? कि वो औरत कि जो अपने को कह रही है कि हाँ माज़अल्लाह हम फातिमा बिन्ते अली हैं। दुनिया यानी ज़ैनब अपने को जो कह रही है, यानी फैसला करके बता दिया कि देखो जो हकीकी अहले बैत वाले होते हैं उनका तरीका, उनका सलीका और होता है। उनको जानवर अजियत नहीं पहुंचाता, बल्कि उनके लिए अल्लाह नेमतें नवाजता है, रहमतें बरसाता है, उनको बुराइयों से बड़ाइयों से दूर रखता है, उनको गलाजतों से महफूज रखता है। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ने अहले बैत के लिए कहा कि अहले बैत नजासत से दूर हैं जितना दूर होने का हक है। तो फिर जब अहले बैत के लिए ऐसा कहा है तो फिर अहले बैत के चाहने वालों को भी यही चाहिए कि नजासत को अपने से इतना दूर रखें जितना दूर होने का हक है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी अजीजों, क्यों ना इस मौके पर एक तोहफा आखिर में आप सबको देता चलूं और देखें कौन है जो इस बज़्म से तोहफा लेकर नहीं जाएगा। खुदा की कसम, हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। गले मिलो सब दुरूद पढ़कर। दुरूद पढ़िए मिलकर। गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, हसद की दीवारें तोड़ डालो। हाँ, ये जरा बहुत ज्यादा इसकी बात चली है, हर तरफ हवा इसी की है। हसद जो है शैतान का क्या है? हाँ, शैतान का शिकंजा है। हसद मोमिनीन में पैदा करता है, उसके बाद उनको लड़वाता है। यही तो काम है। शायर ने क्या कहा मुझ पे अहले बैत ने? गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, हसद की दीवारें तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। भाई वक्त में आ जाओ। भाई दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। तो फिर हालात हाज़िरा सुनिए। लबों पे ग़ीबत, दिलों में नफरत, फरेबी आंखें, मकान गस्बी। है कहाँ है? तब वक्त में आ जाओ भाई। लबों पे ग़ीबत, दिलों में नफरत, फरेबी आंखें, मकान गस्बी। अरे बुला रहे हो जिसे बताओ, वो आ गया तो कहाँ रहेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اپنے امام کے لیے آراستہ پیراستہ ہوئیے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے، کیونکہ اللہ نے ان کو نجاست سے دور رکھا ہے۔ تو جو اللہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے، وہ کیسے چاہے گا کہ اہل بیت کے مومن جو ہیں اپنے دلوں میں نجاست لیے پھرتے رہیں؟ خدا کی قسم، آپ مجلسوں میں آئیے، آپ محفلوں میں آئیے، بغض و حسد دور ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش محفل، یہ فرش مجلس یہ گناہوں سے دور کرتی ہے، جس طرح نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ سلام پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں؟ بات آگے تو عرض کرتا تھا، بس یہی پہ بس محفل ختم کر رہا ہوں۔ نماز برائی سے روکتی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ہمارے طریقہ ہے تقریر میں ختم ہوتے ہوتے ایک پیغام دیتے ہیں، تو نماز کے لیے اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز برائی سے اس طرح روکتی ہے جیسے کیا؟ ان الصلاۃ تنہی، نماز روکتی ہے کیسے؟ فحش باتوں سے، بکواس باتوں سے، اور شقاوت سے، یعنی جس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اس سے نماز روکتی ہے۔ یعنی ہمیں آپ کو یہ تو پیغام مل گیا قرآن سے، پروردگار کے اس کلام سے، کہ نماز پڑھنے سے دل شقی نہیں ہوتا، بلکہ دل میں مروت پیدا ہوتی ہے۔ کیا سننا ہے؟ ارے بھائی، دل میں مروت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو دل کو سخت رکھے، جس کے دل میں شقاوت ہو، اس کو نمازی نہ سمجھیے گا۔ جس کے دل میں مروت ہو، جس کے دل میں حیاداری ہو، بس سمجھیے وہی مومن ہے، وہی نمازی ہے۔ سلوات پڑھیے محمد کو۔ زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے جو بس انتظار ہے۔ نوجوانوں، کچھ انتظام بھی ہے، ماہ رجب آ گیا، کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے۔ نکلا نہ 10 کا نوٹ یتیموں کے نام پر، نکلا نہ 10 کے نوٹ یتیموں کے نام پر، کہتے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ نثار ہے۔ یعنی بات تو بڑی عجیب کہی، سب کچھ نثار ہے، نظر کچھ نہیں آتا، نظر کچھ نہیں آتا۔ خدا کی قسم ہم سب کو توفیق دے ان ایام میں، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، کہ ہم سب وہ نیک کام کریں جو ہماری آپ کی فلاح و بہبودی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ پروردگارہ، اس جشن میں، اس محفل میں جو بھی حاضرین ہیں، ان سب کی تمام جائز حاجات کو پوری کرنا۔ پروردگارہ، جو بھی اس محفل میں، کشکول میں اپنی دامن مراد لے کر آئے ہیں، پروردگارہ اپنے در سے ان کو خالی نہ لوٹانا، ان کی تمام حاجات کو امام علی نقی کے طفیل میں پروردگارہ پوری فرمانا۔ اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی فرما، اگر کوئی ذریعہ معاش میں پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما، اگر کوئی بے اولاد ہو اس کو اولاد عطا کر۔ پروردگار، جو ہمارے قوم کے بچے اس وقت دینی تعلیم میں یا اس وقت دنیاوی تعلیم جو آن لائن پہ پڑھائی اور ایگزام وغیرہ میں مصروف ہیں، پروردگار ان کو اچھے نمبروں سے، ان کے اچھے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار، محمد و آل محمد صدقے میں غم کوئی، مل کے آپ سب کہیے، غم کوئی نہ دے ہم سب کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم ادھر دے۔ پروردگارہ، ہم سب کی مشکلات کے آسان ہونے کے لیے حلال مشکلات کے فرزند امام زمان کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو
ان کے عوام انصار محسوس فرمائے.